دا پائپ ایم ایف کلب کی تیسری ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم دا پائپ ایم ایف کلب بک کی چپٹر نمبر 4 کو اردو آڈیو بک کی شکل میں پیش کریں گے۔ آئے چلتے ہیں چوتھی باب کی طرف۔ چوتھا باب، چھوڑنا اوسط پن اور تمام معمولی چیزوں کو۔ بعض اوقات میں کیوں ناشتے سے پہلے بعض ناممکن کام بھی سوچ میں آ جاتے ہیں۔ لیوس کیرول، ایلس ان ونڈرلینڈ۔ آپ ایک پینٹر ہے نا؟ بے گھر شخص نے اپنے پٹے پرانے قمیص کے ایک بٹن سے کھیلتے ہوئے کہا۔ ہاں، آرٹسٹ بڑبڑایا مگر کچھ گھبرایا ہوا۔ میں اچھا ہوں مگر بہترین نہیں۔ ذی ورق میں میرا جو پلیٹ ہے اس میں میرے پاس بہت سے آرٹ کے نمونے ہیں۔ بے گھر شخص نے شفقت والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ بنی پٹراس میں جب قیمت تیزی سے بڑھنے شروع ہوئی تو اس سے کچھ پہلے ہی میں نے ایک جگہ خرید لی تھی۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جہاں بھی جاؤ وہاں بہترین معیار کا انتخاب ہونا چاہیے، اور میں نے جس زندگی کا خاکہ بنایا ہے یہ خریداری اس حوالے سے میری بہترین اقدامات میں سے ہے۔ اپنی کاروبار میں صرف بہترین کھلاڑیوں ہی کو شامل کرتا ہوں۔ آپ تیسرے درجے کے کارکنوں کے ساتھ کام کر کے اپنے کمپنی کو پہلے درجے کا نہیں بنا سکتے۔ ہم ایسے مصنوعات تیار کرتے ہیں جو مارکیٹ میں شور مچا دیتی ہے، اور پھر لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کتنی اہم ہیں۔ میرے ادارے صرف وہی خدمات پر اہم کرتے ہیں جن سے اخلاقی طور پر کلائنٹس کو فائدہ ہو، تجربہ دم بخود کر دینے والا ہو، اور پھر وہ ہماری ہی ہو کر رہ جاتی ہے، اور کسی دوسرے کے ساتھ کاروبار کرنے کا سوچ ہی نہیں۔ اور یہی کچھ معاملہ میری ذاتی زندگی میں ہے۔ میں بہترین کھانے کھاتا ہوں اگرچہ بہت زیادہ نہیں کھاتا۔ میں صرف اصلی اور نمو آور کتابیں ہی پڑھتا ہوں۔ ایسی جگہ وقت گزارتا ہوں جہاں زیادہ روشنی ہو اور وہ جگہ متاثر کن ہو۔ ایسی جگہوں کی سیر کرتا ہوں جو دل کو خوش کر دینے والے ہو، اور جب معاملہ رشتوں اور تعلقات کا ہوتا ہے تو صرف ایسے انسانوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں جو مجھے خوشی دے، میری سکون میں اضافہ کرے اور ایک بہترین انسان بننے کے لیے مجھے آمادہ کرے۔ جن کے لیے آپ اہم نہیں، جو آپ کو توانا نہیں کرتے، زندگی ان افراد سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اقدار آپ کے اقدار سے مختلف اور ان کے معیارات آپ کے معیارات سے کمتر ہے، جن کے مائنڈ سیٹ یعنی خیالات، ہارٹ سیٹ یعنی احساسات، ہیلتھ سیٹ یعنی صحتی ترجیحات، اور سیول سیٹ یعنی روحانی ترجیحات آپ سے مختلف ہے۔ یہ بڑا معجزاتی عمل ہے کہ ہمارے رویے اور ماحول کتنا زیادہ ہماری کارکردگی اور نتائج پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دلچسپ، کاروباری عورت نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ فون پر کسی سے بات کرنے لگی۔ کیا یہ ایسے دکھائی دیتی ہے جیسے یہ باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے دھیمی لہجے میں آرٹسٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں مسلسل فون کی اسکرین پر تھی۔ جھریوں کا جالا اس کے چہرے پر مزید قرار میں آ گیا۔ اس کی ایک کلائی پر چاندی کے 2 بریسلیٹ لٹک رہے تھے، ایک پر کندھا تھا۔ میں نہیں کر سکتا کو کر سکتا ہوں میں بدلو، جبکہ دوسری پر کندھا تھا، کمال کا نہ کرنے سے اچھا کرنا بہتر ہے۔ کاروباری عورت نے یہ دونوں کڑے اس وقت خریدے تھے کہ جب اس نے اپنی کمپنی شروع کی تھی، اور وہ بہت زیادہ پر اعتماد تھی۔ میں نے مائنڈ سیٹ کے بارے میں تو سنا ہے، آرٹسٹ نے کہا، کبھی ہارٹ سیٹ، ہیلتھ سیٹ اور سیول سیٹ کے بارے میں نہیں سنا۔ جلد سن لوں گے، بے گھر شخص نے کہا، اور ایک مرتبہ تم نے ایسا کر لیا تو تمہاری کارکردگی و دنیا ایسی نہیں رہے گی۔ پوری سیریسلی کہہ رہا ہوں کہ یہ تصورات کسی بھی معماری ملک اور معماری قوم کے لیے بہت ہی انقلابی ہے۔ چند ہی کاروباری اور دیگر افراد ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگر وہ یہ جان جائے تو ان کی زندگی کا ہر عنصر تیزی سے بہتر ہو جائے۔ ابھی تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا جن چیزوں سے واسطہ ہے ان تمام کو اعلیٰ ترین معیار پر رکھو۔ آپ کے ارد گرد کا ماحول یقیناً آپ کے تصورات، آپ کے محرکات اور آپ کے اطلاقات ہر شے کی تشکیل کرتا ہے۔ عظیم کتابیں میری امید کو جلا بخشتی ہے۔
سیر حاصل گفتگو سے میری تخلیقیت جوان ہوتی ہے، سحر انگیز آوازیں میرے قلب کو قوی کرتی ہے، دلکش مناظر میری روح کو مضبوط کرتے ہیں، اور ان سب کے لیے صرف ایک ایسی مثبت صبح کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس میں یادگار تخلیقی خیالات کی آمد ہو، جن کے ذریعے ایک پوری نسل کڑی ہو جائے۔ اور یہاں مجھے کہنے کی ضرورت ہے کہ انسانیت کا اصلاح کاروبار کا وہ اعلیٰ ترین کام ہے جو اس دنیا کے 5% اعلیٰ ترین افراد کرتے ہیں۔ تجارت کا حقیقی ہدف صرف ذاتی معاش کمانا نہیں ہے، اس کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ معاشرے کا معاون بنا جائے۔ میرے کاروبار کا بنیادی مرکزی توجہ خدمت ہے۔ پیسہ، طاقت اور عزت تو اس کام کے بائی پروڈکٹس یعنی ضمنی پیداوار ہے جو اس راستے میں مل ہی جاتی ہے۔ اور یہ راستہ مجھے میرے ایک پرانے دوست نے اس وقت بتایا تھا کہ جب میں نوجوان تھا۔ اس نے میری خوشحالی کی کیفیت اور پرائیویٹ فریڈم یعنی نجی آزادی کا انداز ہی بدل کر رکھ دیا، اور تب سے میں نے کاروبار کے اسی الٹے فلسفے کو اپنایا ہوا ہے۔ کون جانتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں کبھی اپنی مینٹور سے آپ کو متعارف کراؤں۔ وہ بے گر شخص خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنی گھڑی پر گہری نظر ڈالی، اس کے بعد اس نے اپنے آنکھیں بند کیے اور یہ الفاظ کہے، اپنی صبح کی مالک بنو، اپنی زندگی کو بلندتر کرو۔ جاری کی طرح ایک چھوٹا اور موٹا سفید کاغذ کسی پرندے کے پر کی طرح الٹا ہوا اس کے بائیں ہتھیلے پر آ ٹھہرا۔ یہ محض ایک دکھاوا تھا، یہ محض ایک نظر بندی تھا۔ اگر آپ ان 3 روحوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تو آپ بہت زیادہ متاثر ہوتے۔ اس کاغذ پر کچھ اس طرح کا خاکہ بنا ہوا تھا۔ کاروباری عورت اور آرٹسٹ دونوں کے منہ کلے کے کلے رہ گئے۔ اس موقع پر وہ دونوں پریشان اور بے حواس دکھائی دے رہے تھے۔ آپ دونوں کے اندر بھی ایک سورما ہے، ایک ہیرو ہے۔ آپ بچپن جب تک آپ کے بڑوں نے آپ کو اپنی خوبیاں محدود کرنے، اپنی ذہانت کو بیڑی لگانے اور اپنی دل کی سچائی کو قتل کرنے کو نہیں کہا تھا، اس سورما سے آپ دونوں واقف تھے۔ بے گر شخص نے دونوں سے کچھ اسپیل بینڈ اور لہجے میں کہا۔ بڑے بگڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں، اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ جب آپ بہت چھوٹے تھے تو جانتے تھے کہ کیسے زندہ رہنا ہے، ستاروں کے تکتے ہوئے خوش ہوتے تھے، پارکوں میں دوڑتے ہوئے آپ کو زندگی کا احساس ہوتا تھا، اور تتلیوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے آپ کو بہت خوشی ہوتی تھی۔ اوہ مجھے تتلیاں کتنی پسند ہے۔ پھر جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ انسان کیسے بننا ہے۔ آپ بھول جاتے ہیں کہ کیسے جوش اور جرأت، محبت اور جنون کے ساتھ جینا ہے۔ آپ کی امید کے قیمتی ذخائر دھندلا جاتے ہیں۔ عام آدمی بننا آپ کے لیے قابل قبول ہو جاتا ہے۔ جب آپ خود کو خوبصورت دکھائی دینے، دوسروں سے زیادہ حاصل کرنے اور زیادہ مشہور ہونے کے لیے پریشان ہونا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی تخلیقیت، آپ کی کارکردگی اور آپ کے عشق کا چراغ گل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایسے لوگوں کی طرح بڑے نہ ہو جو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ قلت، سنگ دلی اور محدودیت کے اندر قید ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ زندگی کے اس حقیقی راز کو جانیں جو تاریخ کے سچے ماہروں، عظیم دماغوں اور عظیم انسانوں کو معلوم تھا۔ آپ اپنے کام اور انفرادی زندگی میں جادو جگا سکتے ہیں، مجھے اس کا یقین ہے، اور ایسا کرنے میں آپ کی مدد کے لیے میں یہاں موجود ہوں۔ اس سے پہلے کہ کاروباری عورت اور آرٹسٹ کچھ بڑبڑاتے، بے گر شخص نے اپنی بات جاری رکھی۔ اچھا تو میں آرٹ کی اہمیت پر بات کر رہا تھا اور اس ماحول پر جس کے گرد آپ کی زندگی تشکیل پاتی ہے۔ مجھے پرتگیزی مصنف فرنینڈو کے وہ حیرت انگیز الفاظ یاد کرنے دیجیے، آرٹ ہمیں واہموں کے ذریعے بدبختی سے آزاد کرتا ہے۔ اور مجھے ونسنٹ وین گوگ کے الفاظ بھی یاد آتے ہیں کہ میری حد تک میرے لیے کچھ بھی یقینی نہیں، مگر ستاروں کو دیکھنا مجھے خواب دیکھنے کے قابل کرتا ہے۔ بے گر شخص نے اپنے توک بمشکل نگلا، اس کی آنکھیں تیزی سے حرکت کرنے لگی، اس نے اپنا گلا صاف کیا۔ دوستو، میں نے بہت کچھ جیلا ہے، زندگی نے مجھے بہت زیادہ ٹوکرے مارے اور میں کتنی ہی بار گرا ہوں، بیمار ہوا، مارا گیا، مجھ سے ناجائز فائدے اٹھائے گئے، میں ایک بھولی ہوئی داستاں ہوں۔ میری محبوبہ نے مجھ سے بے وفائی کی اور میرے اپنے مجھ سے جدا ہو گئے۔
اب میں اس دنیا میں تنہا ہوں، دیگر شخص نے قہقہا لگایا۔ سرکس کے ایک بوڑھے جوکر کا سا قہقہا، اس نے اپنا سلسلہ جاری رکھا۔ بہرحال سب اچھا ہے، درد اپنے گہرائی میں جانے کا ایک راستہ ہے۔ کیا آپ میرا مطلب سمجھے؟ اور المیہ یہ ہے کہ یہ فطرت کا بہت بڑا کشید کنندہ پیوریفائر ہے۔ یہ جعلی پن، خوف اور تکبر کو دو ڈالتا ہے۔ اگر ہمارے اندر اسے اختیار کرنے کی جرت ہو تو ہماری ذکاوت اور ذہانت واپس دیتا ہے۔ تکالیف سے بہت سے انعامات ملتے ہیں، جن میں شفقت، اصلیت اور استناد شامل ہے۔ جون سالک نے کہا تھا کہ میرے کچھ خواب تھے اور کچھ بیانک خواب، لیکن میں نے اپنے بیانک خوابوں پر اپنے خوابوں کے ذریعہ فتح پائی۔ بن بلایا اور گرد نے اس میں اضافہ کیا۔ یہ تو کوئی معقول ہی ہے، تاہم اس میں کوئی خاص بات بھی ہے۔ کاروباری عورت نے آہستگی سے آرٹسٹ کے سامنے یہ تسلیم کیا، اور یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے پیشے کی سنجیدگی کا کچھ خول مزید اتارا جو اس نے اب تک اپنے اوپر چڑھایا ہوا تھا۔ انہوں نے جو بات کی مجھے وہ سننے کی ضرورت تھی۔ مجھے لگا کہ یہ گلی میں پڑے ہوئے کسی گتے یعنی کارڈ بورڈ کے ڈبے میں رہتے ہیں، لیکن ذرا ان کی گفتگو تو سنیے۔ بعض اوقات یہ کسی شعر کی طرح بولنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ اتنی گہرائی والی باتیں کیسے کر لیتی ہے؟ ان کے پاس یہ گہرائی کہاں سے آئی؟ اور وہ پرانا دوست کون ہے جس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس نے انہیں یہ سب کچھ سکھایا؟ ان سے مل کر مجھے اپنے والد یاد آ گئے۔ میں اب بھی اپنے والد کو یاد کرتی ہوں۔ ان پر مجھے بہت ناز تھا، وہ مجھے بہت سہارا دیا کرتے تھے۔ وہ میرے بہترین دوست بھی تھے، میں انہیں ہر روز یاد کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آرٹسٹ نے اس ہوشیار اجنبی سے کہا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ مجھے اسپیل بانڈر کی گفتگو کا کون سا حصہ سب سے زیادہ اچھا لگا۔ مجھے اسپیل بانڈر کی گفتگو کا وہ حصہ بہت پسند آیا جہاں انہوں نے اسپارٹا کی جنگجو کی بات بتائی، جس نے کہا تھا کہ جو تربیت کے دوران زیادہ پسینہ بہاتا ہے اسے جنگ کے دوران کم خون بہانا پڑتا ہے۔ اور مجھے وہ جملہ بھی بہت خوب لگا کہ اعلیٰ تر فتح صبح کی پہلی پہر میں حاصل کی جاتی ہے کہ جب کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا اور سب سو رہے ہوتے ہیں۔ صبح کے معمولات کے بارے میں ان کی تعلیمات بہت ہی خوب تھے۔ کاروباری عورت نے اپنے ڈیوائس پر نظر ڈالی۔ میں نے بھی چند اچھے اور اہم نکات اپنے ڈیوائس پر محفوظ کر لیے ہیں، لیکن میں انہیں ہضم نہیں کر پائی۔ اس نے وہی کہا جو اس نے ابھی سنا تھا۔ ہم وہی سنتے ہیں جو ہم سننے کے لیے تیار ہیں، بےگش شخص نے مدبرانہ انداز سے بات کی۔ ہم وہی کچھ سیکھتے ہیں جہاں ہم ہیں، اور جیسے جیسے ہم نمو پاتے ہیں ویسے ویسے بہتر سمجھتے ہیں۔ اچانک اسپیل بانڈر کی آواز سنائی دی۔ بےگش شخص کی آنکھیں اس وقت اتنی بڑی دکھائی دینے لگی جیسے تاج محل۔ کوئی بھی خوف انگیز حیرانی کے ساتھ اس مشہور آواز کو سن سکتا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ جانے یہ آواز کدھر سے آئی۔ جلد ہی بات واضح ہو گئی۔ آرٹسٹ نے سیمینار کے دوران جو غیر قانونی ریکارڈنگ کی تھی بجانا شروع کر دی تھی۔ یہ ہے وہ حصہ جو مجھے اسپیل بانڈر کی گفتگو میں بہت زیادہ پسند آیا۔ آپ کو آپ کے سوال کا پورا جواب مل گیا، اس نے بجتے ہوئے چراغ کے آنکھوں میں براہ راست اپنی آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ سائبر زوم کے کلچر میں کہ جہاں لوگ مداخلتوں اور انتشار کے لت میں مبتلا ہو چکے ہیں، اپنی زندگی میں کمالی مہارت حاصل کرنے کے لیے خواہ اور پیشہ ورانہ زندگی کا کوئی شعبہ ہو یا نجی زندگی، ضروری ہے کہ غیر معمولی صبحگاہی معمولات اختیار کیے جائے۔ جیت کی ابتدا آپ کے آغاز سے ہوتی ہے، آپ کے دن کے پہلے گھنٹے سے کہ جب سورما یعنی کہ ہیرو تخلیق پاتے ہیں۔ اپنے کمزوریوں کے خلاف کمر بستہ ہو جائیے اور اپنے خوفوں کے خلاف تحریک شروع کر دیجیے۔ آپ صبح جلد اٹھ سکتے ہیں اور وجیہ زندگی کے لیے ایسا کرنا آج آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنی دن کی ابتدا کی غیر معمولی نگہداشت کیجیے، آپ کا پورا دن اپنی نگہداشت خود اور بہت خوب کر لے گا۔ اپنی صبح کی مالک بنو، اپنی زندگی کو بلندتر کرو۔ اس وقت اسپیل بانڈر کی سانس کی خرخراہٹ سنی جا سکتی تھی، جیسے ایک نو آموز تیراک بہت تیزی سے پانی میں غوطے کھا رہا ہو۔ آرٹسٹ نے اپنی محفوظ شدہ ریکارڈنگ جاری رکھی، بلکہ اس کی آواز تیز کر دی۔ ایک راز
جو کسی بھی سنت کے ماہکار، کسی بھی پن کے ساہوکار اور انسانیت کے عظیم خدمتگار آپ سے کوئی بیان نہیں کریں گے۔ غیر معمولی نتائج کا بہت کم تعلق آپ کی موروثی خوبیوں سے ہے، جبکہ اس کا بہت زیادہ انحصار آپ کے روزانہ کے عادات سے ہے اور آپ کی صبح کے معمولات و لازمی عوامل ہے جن پر عمل کرنا ضروری ہے، اور پھر یہ خودکار ہو جاتے ہیں۔